نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، جس میں دو نشستیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پہلو جن کو دشمنوں نے بھی مانا، اور دوسرے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر جائزہ لینا شروع کیا تھا کہ ایک آپ کی مکہ کے اندر جو 13 برس گزرے ہیں ان کا ہم نے جائزہ لے لیا تھا، اور اب ہجرت کے بعد ہم نے جائزہ لینا تھا کہ مدینہ کے اندر جو 10 سال گزرے ہیں ان کا۔ تو بڑے بڑے جو لینڈ مارکس ہیں، یعنی جو مدینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہے ہیں، سن 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ پہنچے، یعنی قباء پہنچے، اور یہاں آپ نے 2 ہفتے قیام کیا اور ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی۔ 2 ہفتے یہی لوگ آتے رہے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتے رہے، آپ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ مدینہ کو سمجھ لیں کہ مدینہ تمدنی اعتبار سے مکہ سے ایک سٹیپ آگے تھا، یعنی مکہ میں تو ایک ہی قبیلہ تھا بڑا، جسے بڑا ٹرائب کہیں گے، قریش کے ہی سب آگے قبائل تھے، بنو ہاشم تھے، بنو عدی تھے، دوسرے تھے، جبکہ وہاں پر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جن میں سے خزرج بڑا قبیلہ تھا اور اوس چھوٹا قبیلہ تھا، جبکہ 3 یہودی قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اصل جو جسے ہم کہتے ہیں کہ سن آف دی سائل، مالکان دہ، وہ تو یہ دونوں قبیلے تھے، یعنی اوس اور خزرج، جو اصلاً عرب تھے، جبکہ یہ 3 جو یہودی قبیلے کب آباد ہوئے، کہاں سے آئے، اس کے بارے میں بڑی کنٹروورسی ہے، بڑی مختلف آراء ہیں، جو ان کا دعویٰ بھی ہے کہ مدینہ ہمارا ہے، اب یہاں رہتے تھے۔ اب اس حوالے سے مختلف آراء رہیں گی تاریخ میں، لیکن کوئی بات کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ مصر سے نکلتے ہوئے آئے یا جو رہ گئے تھے وہ تھے، کس انداز سے تھے۔ لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کی کتابوں میں کہ آخری نبی کا جو ظہور ہونے والا ہے وہ اس کھجوروں کی جو سرزمین ہے، جو جھنڈوں والی سرزمین ہے جس میں کھجوروں کے جھنڈ ہیں، وہاں سے ہونے والا ہے۔ شاید اسی کے انتظار میں آئے، اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ وہی بات تھی کہ جس کی دھمکیاں دیا کرتے تھے اوس اور خزرج کو، اور یہ وہی بات آ جائے گی کہ جو بحیرہ راہب نے، اور پھر اسی طرح اس راہب نے جس نے حضرت سلیمان فارسی کی رہنمائی کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا، حضرت سلیمان فارسی جو تھے وہ ایران کے ایک پروہت کے گھر، ان کا والد جو تھا اس کا بڑا مذہبی مقام تھا، ایک بڑا آتش کدہ تھا، اس کے وہ کرتا دھرتا تھے، ان کے گھر میں وہ پیدا ہوئے۔ تو ان کے اندر ایک بات آئی کہ آخر یہ آگ کو ہم پوچھتے کیوں، اپنی ہاتھوں سے جلائی ہوئی آگ، اور ہزاروں برسوں سے ہمارا جو ہے یہ پیسہ سرمایہ کھائے جا رہی ہے کہ ہم آگ بجھنے نہیں دیتے، یہ ایندھن جو ہے وہ جل رہا ہے ہمارے پیسوں سے، تو یہ کاہے کا معاملہ ہے؟ جس آگ کو ہم جلائیں اسی کو خدا مانے اور پوجے۔ اسی تلاش حق میں نکلے، ایک راہب کے پاس، دوسرے کے پاس، پھر ایک نے رہنمائی کی کہ شام میں فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ۔ تو بہرحال ان شارٹ کے اس راہب کی جب موت ہونے لگی تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ میری ابھی پوری طرح سے پیاس نہیں بجھی، سلیمان فارسی نے کہا، اور اب آپ چونکہ آپ کا آخری وقت ہے تو آپ میری رہنمائی کر جائیں کہ میں اب کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں۔ تو اس پر اس راہب نے کہا تھا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، اور تم میری مانو تو اس کھجوروں والی سرزمین میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تو ایک پیشن گوئیاں تو تھی ان کی اس اعتبار سے، لیکن اس میں سمجھ لیں کہ اصل مالکان دہ تو اوس اور خزرج تھے، لیکن تہذیبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے یہودیوں کا پلڑا بھاری تھا۔ کس اعتبار سے؟ کہ ان کے ہاں بہرحال ایک کتاب تھی، شریعت تھی، ان کی عدالتیں تھیں، پڑھے لکھے تھے،
اسی طرح سرمایہ ان کے پاس تھا، وہ جو بنیے کا کردار ہوتا ہے وہ یہاں یہودیوں کا کردار بھی تھا، تو لہٰذا تہذیبی اور مالیاتی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے یہ یہودیوں کے تابع ایک طرح سے ہوتے تھے۔ اور ظاہر ہے اوس اور خزرج کے پاس تو کوئی نہ وہ اس طرح کی کوئی کتاب تھی، نہ شریعت، نہ قانون، کو اس طرح کا معاملہ تھا نہیں، ان کی آپس میں بھی خانہ جنگی رہتی تھی، اس خانہ جنگی سے پھر وہ یہودی فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ تو یہ صورتحال مدینہ کے اندر اس وقت موجود تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بہرحال اوس اور خزرج کی اکثریت جو تھی وہ اسلام لے آئی، تو یوں ایک مدینہ کے اندر اسلام کا غلبہ ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں کہ حکمت خداوندی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہاں اسلام آ گیا۔ انسان اپنی تدبیر، اپنی کوشش، اپنی سوچ سے جو بھی کر سکتا ہے کرتا ہے۔ مکہ میں کیا رہا، طائف میں کیا رہا، ہم دیکھ آئے تھے، لیکن یہاں اسلام پہلے آ گیا ان لوگوں کے اندر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 6 ماہ لیے جن میں 3 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یعنی سب سے پہلے مواخات یعنی بھائی بھائی جو بنا دیا۔ آپ کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے، ہجرت کر کے مکہ سے لوگ آئے تھے، وہ کوئی جانیں بچا کر آئے تھے، کوئی مال و اسباب تو لے کر نہیں آئے تھے، جو لانا بھی چاہتا تھا وہ چھین لیا گیا۔ وہ واقعات بھی آتے ہیں کہ یہ جو کہاں لے کر جا رہے ہو چیزیں، یہ تو تمہارے مشرک باپ کی ہیں۔ اور پھر دیکھا کہ نہیں رک رہے، پھر جا رہا ہے ایک نوجوان، مصعب بن عمیر ہیں، حضرت عثمان ہیں، یہ سارے واقعات ان لوگوں کے ساتھ ہوئے کہ مصعب بن عمیر سے کہا گیا کہ بھائی دیکھو یہ جو تم کپڑے پہن کر جا رہے ہو یہ اسی مشرک باپ کے، یہ بھی اتار کے جاؤ۔ تو ننگا کر کے گھر سے نکالا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے چچا تھا، ماں تھی، مارا نہیں، لیکن مارنے سے مراد کے قتل نہیں کیا، لیکن اور تو کوئی شے نہیں جانے دی۔ ان حالات میں لوگ وہاں پہنچے ہیں مکہ مدینہ کے اندر۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کا رشتہ قائم کیا ہے وہ تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ یہاں تک ہے کہ کسی کے 2 گھر ہیں تقسیم کر دیے، کاروبار ہے تقسیم کر دیا گیا، اور جو چیزیں تھیں وہ تقسیم کی اور کہا آدھی تم لے لو آدھی یعنی سگے بھائیوں سے بڑھ کر وہ جو بھائی چارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اور دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یہودیوں کو وقتی طور پر معاہدات میں جو ہے وہ جکڑ لیا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینہ کے اوپر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہ حکمت گویا کہ جس کو سب نے مانا ہے، مغربی مصنفین نے اس کے بڑے گن گائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حکمت کا جو شاہکار رہا ہے، حکمت عملی کا، کہ اس میں دیکھیں کہ آپ نے کس طرح ان سب کو ایک حکمت کے تحت ایک جوائنٹ ڈیفنس کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہے۔ اور اسی حکمت کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو اس میں یہودیوں نے دیکھا کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہی کیم فالوورز ہیں، ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن بنی اسماعیل میں سے ہیں تو کزن ہی ہے نا ہمارے، زیادہ دور کا معاملہ نہیں ہے، اور ہمارے ہی کیم فالوور ہیں۔ لیکن یہ جب 16 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے تحویل قبلہ کا، اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ نہیں، یہ کوئی دوسری امت ہے، ہم جو ہے وہ معزول کر دیے گئے ہیں۔ تو اب ان کی ریشہ دوانیاں جو ہے وہ عروج پر آئی ہیں۔ تو یہ 16-17 مہینے یہ جو پہلے ہیں، یہ بھی آپ نے کنسالیڈیشن جو کی ہے مدینہ کی، اور تیسرے آپ نے ایک مرکز کی تعمیر یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ وہی گویا کہ وزارت خارجہ بھی تھی اور وہی وزارت داخلہ بھی تھی، اور وہی سارا کچھ جو ہے وہ طے ہو رہا تھا معاملہ۔ یہ 6 ماہ آپ نے لیے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف چھاپہ مار مہمیں روانہ شروع کر دی، اور غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف روانہ کی۔ ان میں سے 4 میں آپ نے خود شرکت کی ہے، اور 4 میں صحابہ کے دستے بھیجے ہیں، جن میں سے 4 غزوات کہلاتے ہیں اور 4 سرایا کہلاتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات۔ ان میں سے 2 واقعات بڑے اہم ہوئے کہ ایک جس
قافلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کیا، اس کو سمجھیں ایسے کہ یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، تو یہ سامنے شام ہے، فلسطین اسی طرف آئے گا، تو مکہ سے یہ قافلہ جو جاتا تھا یہ مدینہ کے ساحل، اور یہ بحیرہ احمر کا ساحل ہے ساتھ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، یہ جو دستے آپ بھیج رہے تھے، خبر پوری طرح سے آپ نے رکھی ہوئی تھی کہ ابو سفیان ایک بڑے قافلے کو لے کر جو ہے وہ شام کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں اصل میں ان مہاجرین کا سامان بھی ہے، ان کے گھروں کا سامان بھی ہے، جس سے ایک کیپٹل ریز کیا گیا ہے، جو مدینہ آ گئے ہیں، اور وہ تجارت کے لیے وہ لے کر جا رہے ہیں شام کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا، لیکن ابو سفیان نکل گئے، وہ کسی طرح سے آگے پیچھے ہو کر انہوں نے ساری وہ راستے کی، وہ بھی اپنی جگہ آپ کہہ لیں کہ بڑی شاہکار باتیں، آتے ہوئے واپسی پر اور جاتے ہوئے جو انہوں نے تدبیریں اختیار کی۔ ابو سفیان پوچھتے جاتے تھے کہ کوئی تم نے کرچی تو نہیں دیکھے، اور اسی حوالے سے جب انہوں نے پوچھا، کسی نے بتایا نہیں دیکھے، تو وہ راستے پر بھی غور کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو ایک جگہ انہیں اونٹ کی میگنیاں پڑی نظر آئی ہیں، اور دیکھا کہ اونٹ اس سمت کو جا رہے ہیں، تو انہوں نے نیچے اتر کر وہ جو اونٹ کی میگنیاں رگڑی، اور بیچ میں سے کھجور کی گٹکیں نکلی، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم محمد کے اونٹ، راستہ بدلو، وہ ادھر گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے تدبیریں اختیار کی اور نکل گئے۔ اور دوسرا اہم واقعہ یہ ہوا، نخلہ کا واقعہ جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سمجھیں طائف ہے، یہ جو ہے وہ طائف بلکہ اور ادھر آ جائے گا، مکہ ہے، یہ طائف ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایک دستہ بھیجا کہ تم پورا یہ مکہ کراس کر کے ادھر آ جاؤ اس سائڈ پر، اور نخلہ کے مقام پر، اور ہمیں آگاہ کرتے رہو قریش کی نقل و حرکت سے۔ یہ گویا کہ مکہ کی معاشی ناکہ بندی کر دی آپ نے، جو آج کی دور میں ہوتا ہے نا پابندیاں لگانا، جدید اصطلاح میں ایک وہ IMF لگائے یا ورلڈ بینک لگائے، یہ اس طرح کا نوعیت کا معاملہ دیکھیں جو دنیا آج بھی حکمت اختیار کرتی ہے۔ آپ نے اکنامک بلاکٹ آف مکہ کر دیا، اور اس کی بات اس طرح سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سعد، یہ جو خزرج کے قبیلے کے سردار تھے، یہ جب گئے ہیں وہاں پر مکہ میں غالباً طواف کر رہے تھے، تو ابو جہل نے ان سے پھر جو ہے وہ کہا کہ تم مدینہ کے سردار ہو اور تم نے ہمارے مفروروں کو پناہ دی ہے، ہم تمہیں حج نہیں کرنے دیں گے، تمہارے راستے بند کر دیں گے حج کے۔ تو اس پر انہوں نے کہا ابو سفیان ذرا ہوش سے بات کرو، اگر تم ہمارے لیے حج کے دروازے بند کر دو گے تو تمہارے قافلے ہم شام کی طرف گزرنے نہیں دیں گے تجارت کے۔ تو ابو سفیان کو بھی ہوش آ گئی کہ یہ معاملہ اتنا کو آسان نہیں ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جو معاشی ناکہ بندی کر دی کہ اب تمہاری تجارتی شاہراہیں، یہ راستے جو ہے یہ محفوظ نہیں ہیں، ان کو تھریٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو نخلا میں جو دستہ گیا تھا اس کی اور مدبھیڑ ہو گئی مشرکین کی اتفاقاً، آپس میں وہ جو یہ اترے اس جگہ پر، اس ٹیکری پر، وہ بھی اتر رہے تھے مشرک، وہ بھی سفر سے تھے، اور ان دونوں کے آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہو گئی، اور پہلا مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یعنی ہجرت مدینہ کے بعد جو پہلا قتل ہوا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں، اور اسی میں رجب کا چاند بھی نظر آ گیا تھا۔ وہ سورہ بقرہ میں وہ تذکرہ بھی ہے کہ یہ قتال جو ہے وہ اشہر الحرم میں کیسا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں بحثیں آتی ہیں، تو انسان کو پتہ ہو کہ یہ کس بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو ذرا وہ سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ایک مشرک بھی مارا گیا، اور جو ان کا ساز و سامان تھا وہ لے کر وہ دستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے اب وہاں پر۔ اب ظاہر ہے وہاں رہتے تو پھر تو باقی بھی آ جاتے مکہ والے اور انہیں مارتے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان لیا نہیں ان سے، اور کہا دیکھو میں نے تمہیں کسی کو مارنے کو اور جنگ کرنے کو نہیں کہا تھا، ابھی صرف یہ کہا تھا کہ ہمیں ان کی نقل و حرکت سے خبردار کرو۔ بہرحال اس سے مکہ کے اندر ادھر سے اس کا بھائی اس کے خون آلود کپڑے لے کر حرم میں پہنچا ہے، اور ادھر سے ابو سفیان کا جو قافلہ واپس آ رہا تھا اس نے ایک ایسو اسکال بھیجی، بندہ بھیجا کہ جاتے ہوئے بھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیچھا کیا، اور واپسی پر بھی مجھے اندیشہ ہے کہ
میرا پیچھا کریں گے، مجھے لوٹ لیں گے، تو لہٰذا میری مدد کو آؤ۔ اب ان دو واقعات نے جو ہے وہ مکہ کے اندر ایک جنگ کی فضا بھڑکا دی۔ اس سے پہلے مکہ کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ڈوز کا پلڑا بھاری تھا۔ ہر معاشرے میں کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں۔ ایک ڈوز وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں مارو، آگے بڑھو، اور ایک ڈوز انہیں کہتے ہیں کہ جنہیں ہوتا ہے کہ ذرا نہیں، ذرا سوچو سمجھو دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ اسی سے مثال میں عباس کی دے رہا تھا، اور اس بات کی کہ یہ ہر معاشرے کے اندر یہ دو گروہ وجود میں آتے ہیں۔ ابو جہل جو تھا یہ ہاکس میں سے تھا کہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں ماریں گے۔ اس میں حکیم بن حزام، عتبہ ابن ربیعہ، یہ سارے اسے تسلی دیتے رہتے تھے کہ دیکھو ہمیں اقدام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے، کام ختم۔ اب جب کہ جنگ ہوئی ہے، وہ جنگ کے لیے یہ فضا ایک بنی ہے، تو اس پر ان کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب ابو جہل جو ہے وہ تقریباً 1000 آدمیوں کو لے کر پھر نکلا ہے بدر کی طرف۔ لیکن یہاں بدر میں جب پہنچے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا ارادہ ظاہر نہیں فرمایا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو بھی 300 کے قریب 313 افراد جو ہے وہ ساتھ نکلے ہیں، اور جا کر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس طرح ہم ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے، اس حوالے سے۔ اور پھر اتنے میں وحی آ گئی، وہ آگے چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ایک قافلہ تو ادھر سے آ رہا ہے، جدھر تم جا رہے ہو مدینہ یعنی شام کی طرف سے ادھر آ رہا ہے، اور ایک لشکر ہے کہ جو ادھر سے آ رہا ہے، اور اللہ تمہیں دونوں میں سے ایک پر فتح دے گا۔ جن دونوں نے ایک اللہ نے تمہارے لیے چن لیا، اب یہ کرو۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی۔ بہرحال کچھ لوگوں کی زیادہ کی رائے تو یہ بھی تھی کہ نہیں پہلے ہم قافلے کو کر لیتے ہیں، پھر وہاں سے اسلحہ آ جائے گا، کچھ چیزیں آ جائیں گی، لشکروں کو بھی کر لیں گے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وعدہ ایک کا۔ تو جب اللہ کا وعدہ ایک کا ہے تو ہم آسان ٹارگٹ کیوں لیں، ہم وہ مشکل والا کیوں نہ کر لیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مشاورت کر رہے تھے تو سب سے مشاورت لی جو مہاجرین تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد نے بھی بڑی تقریر کی اٹھ کر کہ دیکھیے حضور، ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، جنہوں نے کہا تھا کہ عذب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہمیں اس پر نہ سمجھے گا۔ آپ اگر کہیں سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے تو ہم بھی لگا دیں گے، آپ اس کی فکر نہ کیجیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں دی ان ساری باتوں کی طرف۔ اتنے میں جو تھے حضرت سعد، انہیں اندازہ ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن جو ہے وہ ہماری طرف ہے، اور یہ ہم سے ذرا پوچھ رہے ہیں۔ اس پر پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ قبیلہ خزرج کے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا حضور پہلے کی بات کو چھوڑ دیجئے، آپ بیعت عقبہ ثانیہ کے الفاظ کو چھوڑ دیجئے، چونکہ اس میں طے یہ ہوا تھا، معاہدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب سے کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو سارے ساتھ دیں گے۔ اب چونکہ یہ علیحدہ بات ہو رہی تھی، آپ باہر نکل کر حملہ کر رہے تھے، تو ان سے ایک رائے لینی ضروری تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کو رسول مان لیا، اب آپ جو آپ کی منشا ہے، مرضی ہے، آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ جو ہمارا معاہدہ تھا اس کو بھول جائیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم کی ایک لہر دوڑی ہے، اور پھر آپ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ البتہ بدر میں پہنچے، وہاں تفصیلاً واقعات ہیں، وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں بدر کے واقعات، لیکن اس میں سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ گزر گیا نیچے سے۔ وہ قرآن حکیم میں پورا تذکرہ ہے کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تم دونوں یہاں گٹھے اتر رہے تھے میدان میں، اور قافلہ نیچے سے بحیرہ احمر کے ساحل سے ہوتا ہوا وہ گزر گیا۔ تو اس پر وہاں لشکر کے اندر ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہم تو آئے تھے ابو سفیان کا قافلہ چھڑانے، اس پر حملہ نہ ہو، جب قافلہ خیریت سے مدینہ کے حدود سے گزر کر ادھر مکہ کی طرف آ گیا تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر پھر ابو جہل نے آمادہ کیا اس شخص کو کہ
کہ جس کا بھائی نخلا میں قتل ہوا تھا، وہ اس کے خون آلود کپڑے لے کر اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور میدان میں پھر ایک چیخ و پکار شروع کی کہ ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس پر پھر ابو جہل نے عتبہ کو طعنہ دیا۔ اچھا، عتبہ بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جس نے اس وقت یہ بات کی تھی، اور حکیم بن خزام تو خیر بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو عتبہ اور حکیم بن خزام وہ تھے کہ جو سب کو سمجھاتے تھے، مکہ میں بھی اور یہاں بھی انہوں نے یہ بات سمجھائی، دیکھو ہمارا کام ہو گیا ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم قافلے کو بچانے آئے تھے، اور دیکھو محمد کو عرب کے حوالے کر دو، محمد جانے اور باقی عرب جانے، جو دعوت وہ لے کر آئے وہ ٹکنے والے تو ہے نہیں، دیں گے عرب کا اور ان کا معاملہ ہوگا، اور عرب ان کا کام تمام کر دیں گے، تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بات بڑی لاجیکل تھی، لوگ مان رہے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر محمد غالب آ گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اس نے کہا تو فرق کیا پڑے گا، اپنا ہی بھتیجا ہے، اپنا بچہ ہے، عرب پر تمہاری حکومت ہوگی۔ یہ اب وہ قبائلی غیرت اور حمیت کہ ہماری حکومت ہو جائے گی، ہم تو ویسے بھی بوڑھے ہیں، آگے نوجوانوں کا معاملہ ہے، ان پہ ہو جائے گی، تو اس میں تمہیں کیا مسئلہ ہے، یہ کر دو۔ اس پر جو ہے پھر ابو جہل نے جو یہ سارا معاملہ کیا، اور پھر اس نے عتبہ کو طعنہ دیا۔ وہ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ تم چوڑیاں پہن لو، اس طرح عربی میں مختلف قسم کے طعنے ہیں، وہ دیے۔ تو عتبہ نے کہا پھر دیکھتے ہیں پھر کل میدان میں کون نکلتا ہے۔ تو عجیب قدرت کی جو ہے وہ آئرنی آف فیتھ کی یہ ستم ظریفی کہ وہ شخص جو جنگ ساری زندگی جنگ روکتا رہا، پہلے دن پہلا جو ہے قتل اسی کا ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ 3 نکلے ہیں قریش کی طرف سے بندے، ادھر سے انصار صحابہ نکلے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کے رشتہ دار ہیں تو ہم لڑتے ہیں ان سے۔ اس پر پھر عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا کہ دیکھیے محمد، ہماری یہ بے عزتی نہ کریں، ہم ان مدینہ کے کسانوں سے لڑنے نہیں آئے، یہ کاشتکار کسان یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، ہم تو لڑنے آئے آپ سے، تو ہمارے مقابلے میں کوئی کرشی بھیجی۔ تو حضرت حذیفہ نے نکلنا چاہا تو حضور نے منع کر دیا کہ والد کے مقابلے میں نہ جاؤ۔ اس پر پھر حضرت حمزہ، حضرت جو ہے وہ عبیدہ، اور تیسرے کون تھے جی، حضرت علی، یہ تینوں نکلے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر جنگ جو ہے وہ ہوئی ہے ان کے درمیان، اور 70 جو مشرکین میں سے وہاں جو ہے وہ مارے گئے، اور 70 ہی ان کے گرفتار ہو گئے۔ یوں بدر والا ایک معاملہ جو ہے وہ انجام کو پہنچا، اور اس طرح مسلمانوں کی ایک دھاک تھی جو بیٹھ گئی، جس پر پورا تبصرہ آتا ہے سورہ انفال کے اندر بھی ہے کہ ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ اس کو یوم الفرقان کہا گیا، اور یہ یوم الفرقان کہا ہے کس نے؟ ابو جہل نے۔ اس رات ایک لشکر ادھر ایک ادھر، ایک ادھر پہاڑی ایک ادھر پہاڑی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے درمیان میں ایک گھاس پھوس کی جھوپڑی ڈالی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ادھر ابو جہل بھی دعا کر رہا ہے، اے اللہ کل یوم الفرقان ہونا چاہیے، اسے بھی اپنے حق ہونے پر بڑا یقین تھا۔ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہم امن سے رہ رہے تھے، اس نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، ہمارے خونی رشتے آپس میں جدا کر دیے، کل اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، کل یوم الفرقان ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو پھر چنا ہے، یوم الفرقان ہی ہوگا کل۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی طویل دعا کی ہے اور بڑا طویل سجدہ کیا ہے، اور اس رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دے رہے تھے، ننگی تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے اس جھونپڑی کے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شجاعت میں ہم میں سب سے بڑھ کر ابوبکر تھے کہ جو اس رات، اس خطرے والی رات، ساری رات یوں کھڑے رہے۔ بلکہ دعا میں ایک انداز کے بعد جو ناز آتا ہے وہ بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر روکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے پھر اللہ سے کہا کہ اللہ یہ جو میری 15 برس کی کمائی ہے یہ میں نے لا کر میدان میں کھڑی کر دی،
اور یہ آخری امت میں آخری رسول، اگر کل یہ 15 کے 1500 جو یعنی 15 برس کی کمائی جو ہے، یہ 313 کل جو ہے اگر وہ مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ذرا اس انداز اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور کو کہا کہ بس رک جائیے، بہت لمبی دعا ہو۔ تو وہ معاملہ پھر اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ مسلمانوں کا ایک رعب جو تھا وہ پورے ایک عرب پر طاری ہو گیا، چونکہ قریش کی بڑی ہیبت تھی، پورا ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ بہرحال اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر شوال سن 3 میں، کہ 2 میں رمضان 2 میں تو یہ ہوا، ٹھیک 1 سال بعد جو ہے وہ ظاہر ابو سفیان تو پیچھے رہ گئے تھے، وہی پھر جو ہے وہ مکہ میں سربراہ بنے ہیں، انہوں نے 3000 کا لشکر لے کر عین مدینہ کے بالکل سمجھے کے سامنے، اگر آپ میں سے جو لوگ گئے ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر مسجد نبوی سے نکلیں باہر، یعنی آپ کی پشت پر محراب ہو تو سامنے دیکھتے ہیں تو احد ہے نظر آتا ہے، تو وہاں احد کے دامن میں 3000 جو ہے وہ رضاکاروں کے ساتھ آ گئے۔ اب یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی ہے سب سے مکہ مدینہ میں، اور یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ جو سینئر لوگ تھے وہ ذرا خاموش رہے، لیکن جو نوجوان تھے جنہیں بدر میں موقع نہیں ملا تھا جنگ کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو نکل کر جنگ کرنی چاہیے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا تو جو کیا کہتے ہیں خواہش ہے وہ شہادت کی ہے، مطلوب و مقصود و مومن جو ہے وہ شہادت ہے، تو ہمیں تو شہادت چاہیے، موت چاہیے۔ ان کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور یہاں بھی دیکھیں کہ اتفاق سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ بھی خزرج کا ایک بڑا سردار تھا، اور اس کا بڑا مقام تھا مدینہ کے اندر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تقریباً یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے بادشاہ بنا دیا جائے مدینہ کا، اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کی ساری پلاننگ جو تھی وہ چوپٹ ہو گئی، لہٰذا وہ کلنک اور وہ دشمنی اور وہ عداوت دل سے جا نہیں سکتی تھی، مجبوراً اب پورا قبیلہ لے آیا تو یہ بھی اسلام لے آیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی رائے دی کہ ہمیں مدینہ میں محصور ہو کر لڑنا چاہیے، جب بھی کوئی باہر سے حملہ ہوتا ہے تو ہم مدینہ میں محصور ہو کر ہی لڑتے ہیں، تبھی کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر جب بیرونی فوج جو ہوتی ہے وہ ہماری تنگ گلیوں میں آ جاتی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے، اور اوپر سے ہمارے بچے اور عورتیں پھر سنگباری کرتے ہیں، اور نیچے ہم ان کا کام جو ہے وہ تمام کرتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی اندر ہی رہ کر لڑنے کی تھی، دفاع کی تھی۔ اب وہاں دیکھیں، وہاں ابو جہل کی خواہش اور اللہ کی بات مل گئی، یوم الفرقان۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اور عبداللہ ابن ابی کی رائے ایک ہو گئی، نیت میں فرق ہوتا ہے، لیکن جب فیصلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹھیک ہے باہر لے کر نوجوانوں کو جذبات کو دیکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے، تو اب جب نکلے ہیں تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ حجرے میں تشریف لے گئے، تو سینئر صحابہ نے سمجھایا کہ دیکھو پیغمبر کی منشا دیکھتے ہیں، ان کی ذرا طبیعت کو دیکھتے ہیں، رجحان دیکھتے ہیں، ایسے جذبات میں نہیں آتے۔ اس پر جب سمجھایا تو وہ سمجھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے ہیں تو ان کا ماتھا اور ٹھنکا کہ انہوں نے ہتھیار سجائے ہوئے ہیں، زرہ پہنی ہوئی ہے، تو اس پر سب نے کہا نہیں، ہم آپ کی رائے کو جو ہے وہ مانتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں، لیکن کہا گیا کہ نہیں، کسی نبی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یا پھر درست نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن پر ہتھیار سجا لے، زرہ لگا لے اور بغیر لڑے پھر ان کو اتار دے، بلکہ بعض جگہ بغیر خون ریزی کیے پھر ان کو اتار دے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ 1000 کا لشکر چلا ہے، لیکن عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا کہ جب ہماری بات ماننی نہیں ہے تو ہم کیوں ساتھ دیں، ہماری رائے تو محصور ہو کر لڑنے کی تھی، دفاع کی تھی۔ تو اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ 300 افراد 1000 میں سے ایک تائی وہ تھے کہ جنہوں نے حکومت اولی کر تھی،
اور یہ اسی وجہ سے تھا کہ ایک علمی اور تہذیبی اثر تھا یہودیوں کا اوس اور خزرج کے اوپر بھی، ایک فکری گویا کہ غلبہ بھی ان کا اوپر ان کے تھا۔ بہرحال غزوہ احد میں جو ہوا وہ بھی آپ سارے مختلف تقاریر میں چیزوں میں سنتے ہیں کہ بالکل وہ معاملات جو وہاں بدر میں ہوئے تھے اس کے الٹ ہو گیا یہاں پر۔ وہاں 70 ان کے مارے گئے تھے، یہاں 70 مسلمانوں کے شہید ہو گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور اسی میں یہ معاملہ بھی ہوا ہے کہ بلکہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آج کل جب وہ لوگ کہتے کہ لوگ آئے ہیں تو مدینہ کا چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے، ایک قصبہ ہے، اس کے اندر جب 70 جنازے آئے ہوں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر گھر میں ماتم ہو گیا۔ ظاہر ہے کسی کا تایا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا بھانجا ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی ریلیٹیو تو تھا، کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس کے اندر ماتم کی آوازیں نہ آئیں۔ اور اس میں حضور اب سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، مجاہدین اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کے چچا کی عذاب بریدہ لاش جو ہے وہ لا کر رکھ دی گئی کہ اب وہ باقی کام کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھا، اما حمزہ تو ہائے لبواکی تو لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اس وقت تک ابھی وہ چیزیں منع نہیں ہوئی تھی، تو دیکھا کہ سارے گھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن حمزہ کے لیے کون روئے؟ اس کا تو یہاں کوئی ہے نہیں، یہ تو مہاجر ہے، غریب الوطن ہے۔ اور ظاہر ہے یہی حمزہ اگر مکہ میں یہ حادثہ ہوتا تو پورا مکے میں کوہرام مچ گیا ہوتا۔ اب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی گئی تو پھر کچھ انصاری صحابہ نے اپنی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر حضور کے چچا کا ماتم کرو، بلکہ پھر آپ کی پھوپھی تک اطلاع پہنچائی گئی کہ وہ آئیں اور یہ کریں، لیکن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں منع کر دیا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وقتی طور پر ذرا دیکھیں نا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جذبات کا، ایک جو انسان کے طبیعت پر جو چیزیں گزرتی ہیں اس کا کیا حال۔ تو بہرحال وہ فضا جو میں غزوہ بدر کی اس کی عہد کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، وہ آپ سب نے سنی ہوں گی، صرف میں اس واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور وہ چیزیں جو نہیں سامنے آتی عام طور پر۔ 300 سارے منافقین تھے یا جو واپس ہوئے؟ جی کہہ سکتے ہیں، منافقین کہہ سکتے ہیں، کمزور ایمان والے بھی تھے، منافقین بھی تھے، لیکن 1/3 تو بہرحال تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی 1/3 ایسے تھے تو اور کون سی جماعت دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کی جماعت میں نہیں ہوں گے؟ تو یہ بھی خاصہ ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے آدمی کو کہ یہ جب ریولوشن چلتا ہے، جماعتیں چلتی ہیں، دنیا میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیز بھی ہوتی ہے۔ اگر پیغمبروں کے ساتھ ہوئی ہے تو باقی کوئی بھی خالی نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ فضا جو تھی وہ بالکل الٹ گئی، اور قرآن حکیم نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں آزمائے، اور یہ آزمائشیں آتی رہیں گی کہ ابھی بڑے بڑے واقعات ہونے تھے۔ اگر تم فتح کے خوگر ہو گئے ہوتے تو پھر آگے کوئی بڑی شکست سے 2-4 ہوتے تو سارے ہمت چھوڑ کر بیٹھ جاتے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر زخمی ہوئے، آپ کو وہ آپ کے یہاں تلوار کا وار پڑا ہے، پھر وہ خود کی کڑیاں جو ہے وہ آپ کے یہاں رخسار مبارک میں جو ہے گھسی ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، وہ جو کھینچی گئی ہیں خود کی کڑیاں تو خون کا فوارہ جو ابلا ہے، اور پورا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ ہوا ہے، بلکہ افواہ اڑی کہ وہ جو بے ہوشی میں آپ گرے ہیں پیچھے، تو وہ افواہ اڑی کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کے منہ سے اس وقت وہ الفاظ بھی نکلے ہیں کہ کیف یاد اللہ قوما غضبوا وجہ النبی من الدم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ نہیں حضور یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، لا تعدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کو بھی چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ اپنا کام کیجیے، ہدایت کس کے نصیب میں ہے نہیں ہے یہ اسے معلوم ہے۔ اپنی طرف سے ٹھیک ہے آپ نے مکہ میں سمجھا ہم نے ذمہ داری لگائی، لیکن ہدایت کن کو مل گئی؟ مدینہ والوں کو مل گئی، یہ اس کا حکم تھا۔ بہرحال وہ جو فضا تھی
وہ تبدیل ہوئی ہے، اور اس پر 6 رکوعوں میں تبصرہ آیا ہے سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی ہے۔ اس میں نصف سورہ آل عمران کا ہے، اہل کتاب کا جو گروہ ہے یعنی نصارہ، ان سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اس میں فرق یہی ہے، سورہ بقرہ کے نصف اول میں یعنی اہل کتاب کے گروہ یہود سے زیادہ خطاب ہے، لیکن آل عمران کا جو نصف اول ہے اس میں 20 رکوع ہیں، لیکن پہلے تقسیم آیات کی ہے، تو یعنی 200 کے قریب آیات ہیں، پہلے جو 99 آیات ہیں اس کے اندر سارے کا سارا تبصرہ ہوا ہے یعنی نصارہ سے، لیکن بعد میں جو 10 رکوع ہیں ان 10 رکوعوں میں سے پہلے 2 رکوع اس امت مسلمہ سے اصولی خطاب، پھر 6 رکوع میں وہاں غزوہ احد جو ہے وہ اس پر تبصرہ آیا، تفصیل سے آیا کہ یہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، ہم چاہتے کیا تھے۔ یہ وہاں اگر ترجمے کے ساتھ یہ 6 رکوع آپ پڑھیں گے تو غزوہ احد کے اوپر آپ کو تبصرہ قرآن حکیم میں وہاں پر مل جائے گا۔ برا سن 3 میں یہ واقعات ہوئے ہیں، اور پھر سن 5 میں جو مشہور واقعہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ غزوہ خندق کا، غزوہ احزاب کا۔ اس غزوے میں بھی پہلے میں بھی ایک عقدہ لا ینحل ہے، وہ یہ کہ یہ کام تمام کیے بغیر کیسے چلے گئے واپس جو ہے وہ مشرک، جب اتنی واضح شکست ہو گئی تھی۔ تو پہلے حملے میں تو ظاہر ہے مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن وہ 50 تیر انداز تھے، ان میں سے 35 جب نیچے اتر آئے ہیں تو اب خالد ابن ولید نے دیکھ لیا کہ وہ درہ جس سے ہم پیچھے سے جا کر بیک سے حملہ کر سکتے تھے، اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ اود کا پہاڑ ہے، یہ ان کا لشکر ہے کفار کا، یہ مسلمانوں کا لشکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پر اس غزوہ احد کو رکھا ہے، لیکن آپ کا خیال تھا کہ ادھر سے گھوم کرنا کوئی لشکر، یہاں آپ نے اس ٹیکری کے اوپر، ابھی بھی یہ ٹیکری چھوٹی سی ہے، یہاں 50 تیر انداز بٹھائے تاکہ دیکھنا کہ ادھر سے حملہ نہ ہو، ادھر یہ ذرا رہے گا ہمارے پشت پر یہ والا پہاڑ جو ہے احد۔ لیکن جب وہاں وہ خالی دیکھا تو خالد ابن ولید کے پاس جو 100 گھوڑوں کا رسالہ تھا وہ یہاں سے گھوم کر آئے اور مسلمانوں کی پشت پر سے جو حملہ کیا ہے تو وہ جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، بلکہ وہ سارے کے سارے جو ڈیوٹی دے رہے تھے، جنہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تھی، وہ جو اوپر صحابہ موجود تھے وہ سارے کے سارے شہید ہوئے، ایک بھی نہیں بچا۔ وہ جو نیچے اتر آئے ان میں سے پھر بھی کوئی بچا ہوگا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کے حکمت اور کام دیکھیں کہ آدمی کہے کہ وہ بچ جاتے، یہ جو نیچے اترے تھے یہ ان میں ہوتا معاملہ، لیکن ہوا ایسے ہی۔ تو بہرحال ابو سفیان کو خالد ابن ولید نے مشورہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے ادھر احد کے اوپر، تو مشورہ دیا کہ چلیں ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس پر ابو سفیان سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ بلندی پر ہیں، اوپر سے پتھر بھی ماریں گے تو ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، ہمیں چلنا چاہیے، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اب واپس چلتے ہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال آیا کہ اگر ان کے اندر یہ سوچ آ گئی کہ مدینہ بھی خالی پڑا ہوا ہے اور ہم بھی شکست سے دو چار ہیں تو یہ کام تمام کیوں نہ کر چلیں، یہ سوچ ان کو پڑ گئی تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے پیچھے سب کو جمع کیا، جو زخموں سے چور چور سب کو، اور کہا کہ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور واقعتاً کچھ دور جا کر انہیں یہ سوچ آئی کہ ہم معاملہ یہ ادھورا کیوں چھوڑائیں، یہ سارے کا سارا ختم کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن پھر انہیں جب کسی نے راگیر نے بتایا کہ وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس پر پھر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ برا سن 5 میں غزوہ احزاب ہوا اور اس میں گویا کہ پورا عرب جو ہے وہ امٹ کر آ گیا ہے۔ ایک طرف اگر سمجھیں تو یہ مدینہ ہے، تو ایک طرف یہود کے وہ قلعے ہیں، گڑیاں، ایک طرف سے جو ہے وہ یہ مکہ کا لشکر آ گیا، دوسری طرف سے یہ بنو غطفان وغیرہ جو نجد کے قبائل کہلاتے ہیں، یہ سارے بھی آ کر حملہ آور ہوئے اور مدینہ کا گھیراؤ کر لیا۔ اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی اور فیصلہ جو ہوا حضرت سلیمان فارسی کی رائے پر کہ ایسا موقع آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم خندق کھود لیا کرتے تھے ایران میں۔ تو یہ پھر جو ایک راستہ ہے، آپ اگر دیکھیں، یہ مسجد نبوی ہے، یہ سامنے بالکل سامنے احد ہے، اور یہاں جو ہے وہ یہ سائیڈ ہے کہ خندق جہاں کھودی گئی ہے۔ باقی اطراف میں ایسے ریتیلے پہاڑ ہیں
یہ جو آتشی چٹانیں کہلاتی ہیں نا، جو شاید کسی زمانے میں کوئی آتش فشاں پھٹا ہو، اس کے اوپر سے گھوڑے اور اونٹ پھسل جاتے ہیں، وہ نہیں چلتے. تو یہ ایک طرح سے دفاع تھا، اور ایک سائیڈ پر جو ہے وہ یہود کی گڑیاں تھیں. تو بہرحال جو سائیڈ خالی تھی اس سائیڈ پر خندق کھودی گئی، اور یہ بھی معاشرہ رہا ہے تقریباً 40-50 دن، اور اس قدر سخت معاملہ رہا ہے کہ باہر ظاہر ہے باغات وغیرہ سارے جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ گئے تھے، کھانے کو کچھ رہا نہیں تھا، اور وہ جو پیٹوں کے لالے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں بھوک کے مارے. اور اس میں وہ قرآن نے تبصرہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو بڑے سنہرے باغ دکھائے تھے، سبز باغ دکھائے تھے کہ کیسر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی. ما وعد اللہ والرسول الا غرورا، نہیں تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ مگر دھوکے. یہ تو دھوکے سے مروا دیا انہوں نے ہمیں. یہاں تو اب جان بچانی مشکل ہو رہی ہے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو صادق الایمان تھے، انہوں نے کہا یہی تو اللہ کا وعدہ تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا. بہرحال یہ ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس خدائی تدبیر سے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت عملی برتی، ان کے درمیان کس طرح پھوٹ ڈلوائی جو یہ یہودی قبائل تھے اور جو بیرونی قبائل اور یہ مکہ والے آئے تھے ان کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہ سخت آندیاں چلائی کہ خیمے اکھڑ گئے، دیگیں الٹ گئیں، آگ لگ گئی، اور وہ بدل ہو کر پھر وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے گئے. یوں حالات نے ایک پلٹا کھایا. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش آج کے بعد دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے. اس حوالے سے سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ تھا طائف، جو پچھلی گفتگو میں ہم کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا غزوہ احد، وہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب. اور یہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ اس غزوہ احزاب سے بھی زیادہ کوئی مشکل حالات گزرے آپ پر، کوئی ہوا ہے معاملہ؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، طائف کا دن مجھ پر بھاری تھا، اس سے زیادہ تھا. لیکن اجتماعی اعتبار سے مسلمانوں پر وہ بھاری رہا. کہیں ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خیمے میں بیٹھے ہوں، بڑے گاؤں تکیے لگے ہوں بھر کے، کچھ صحابہ آئے اور بتایا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں بھوک سے. یہ پتھر اس لیے کہ کمر دوری نہ ہو جائے، یا بھوک سے آپ کو پتہ ہے جسے ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ آنتیں قل اللہ پڑھ رہی ہیں، آنتیں جو ہے وہ لپٹ جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھوک میں، اندر جو ہے وہ شدید پیچ و تاب جب ہوتا ہے تو پتھر باندھ دیتا ہے آدمی تاکہ وہ سارا سسٹم اپنی جگہ پر برقرار رہے اور کوئی سہارا رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ ان پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. خندق میں بھی وہ چٹان جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی ہے. تو یہ ساری جد و جہد ان مصائب مشکلات سے ہوتے ہوئے قدم بہ قدم چل کر آگے بڑھ رہی ہے. بہرحال سن 6 میں 5 میں یہ واقعہ ہوا، اور سن 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ تقریباً 1400-1500 صحابہ تیار ہوئے اور آپ عمرے کے لیے گئے. حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے ہیں، اور قریش کی ٹولیاں وہ سارا جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے. شروع میں بڑی سفارتیں ہوئیں، بڑی سخت بھی ہوئی. طائف کے ایک سردار بھی آئے جنہوں نے کوئی ایک ذرا گستاخی والا معاملہ بھی کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ذرا تھوڑی سی ہارڈ ٹاک بھی ہوئی، جس کا حوالہ وہ خادم حسین رضوی صاحب دیا کرتے تھے اپنی تقریروں میں. تو بہرحال اس میں جیسے سہیل ابن عمر جو آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنی جگہ بات کی، لیکن وہاں جا کر قریش کو بتایا کہ بہتر ہے تم صلح کر لو. میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، روم میں، ایران میں نے وہ محبت نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں میں دیکھی. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جہاں ان کا وہ پانی گرتا ہے لوگ اپنا خون بہانے کو تیار ہوتے ہیں، پسینہ گرتا ہے خون بہانے کو تیار ہوتے ہیں، تم صلح کر لو تو یہ بہتر. بہرحال انہیں نامزد کیا گیا وہ صلح کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر صلح میں وہ شرائط جو ہے وہ آ کر انہوں نے رکھی جو ہوتے ہوتے بعد میں جا کر الٹی ہیں. اس میں سے وہ بھی تھی شرط جس کا آج کل کے زمانے میں یا تذکرہ اب زیادہ ہو جائے گا کہ مکہ والوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہماری طرف سے اگر کوئی آدمی جائے گا تو آپ واپس کر دیں گے،
آپ کی طرف سے کوئی آئے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ اور اس میں عین جب یہ صلح جو اب ہو چکی تھی تو ابو جندل، ابو بصیر، یہ سارے جو ابو جندل وغیرہ آئے ہیں، تو ابو جندل وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور بڑا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ، اس طرح تو مجھے نہ چھوڑ کے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، واپس۔ اب پھر وہ بھاگ کر علیحدہ ایک نخلستان میں چلے گئے، ان کے ساتھ ابو بصیر، انہوں نے علیحدہ ایک ٹیم تیار کر لی جو ان کے قافلوں پر حملہ کرتی تھی، اور اس پر پھر انہوں نے وہ شرط بھی ختم کرنی پڑی کہ بھائی انہیں آپ اون کر لیں۔ بہرحال یہ معاہدہ یہ تھا کہ جس کے شروع کی جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو پچھلی سے پچھلی گفتگو میں کر دی تھی کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین نہیں ہے۔ یہ آبجیکشن کیا تھا سہیل بن عمرو میں کہ یہ معاہدہ جو ہے کس کے درمیان ہے؟ محمد بن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے۔ رسول تو ہم آپ کو مانتے نہیں، نیچے دستخط کریں گے۔ تو 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سال آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے یہاں آج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے۔ اگلے سال آپ آئیں اور 3 دن کے لیے مکہ خالی ہوگا، آپ عمرہ کر کے چلے جائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے۔ پھر اس میں قرآن میں وہ تبصرہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے کہا آپ کے خواب کا کیا ہوا پھر؟ تو اس پر مختصر تبصرہ تو وہی ہوا کہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، یہ آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل کی سورہ فتح میں کہ انشاءاللہ العزیز اگلے سال بڑے امن سے، سکون سے تم جا کر عمرہ کرو گے۔ اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلح نامے کو جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے دب کر لگ رہا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا کہ یہ بہت بڑی فتح ہے۔ بہت بڑی فتح کس اعتبار سے ہے کہ فریق نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے۔ پہلے تو آپ کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے۔ معاہدہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، تسلیم کر لیا۔ بہرحال سن 6 میں یہ صلح ہوئی ہے، اور سن 7 میں غزوہ بدر ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سال ایک بھی قریش برداشت نہیں کر سکے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط بھی لکھنے شروع کیے، دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داریاں تھیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ تیزی سے جو ہے وہ ہونے لگی، اور یہودیوں کا قلعہ کما بھی کیا، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قبیلے بنو بکر کو جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں بنو خزاع کے ساتھ مل کر جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا، اس کی پرواہ نہیں کی معاہدے کی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب کہلا بھیجا کہ تمہارا معاہدہ تھا یہ تم نے نہیں کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم معاہدہ توڑتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہمیں معاہدے کی۔ اور شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے انتظار میں تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر توڑ دیا ہے تو اب بھگتنا۔ ابو سفیان کو احساس ہو گیا کہ یہ توڑ کر ہم نے غلطی کر دی ہے، لہٰذا وہ خود گئے معاہدے کی تجدید کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی تجدید نہیں کی۔ بڑا پھر وہ تفصیل میں آتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس گئے کہ یہ حسن حسین کے ہاتھ پر سر پہ ہاتھ رکھا کہ دیکھو ہم اور تم لڑو گے، یہ یتیم ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہوتے ہو جائیں، لیکن بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے۔ بالآخر جو آج کے زمانے میں دنیا نے طریقہ سیکھا ہے کہ کسی کی اگر گھر تک اپروچ ہو، وہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، اس ذریعے سے ایک سفارش کروائی جائے، تو ابو سفیان بھی جو ہے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ، ان کے ہاں چلے گئے کہ بیٹی سے سفارش کروائیں۔ اب جب بیٹی کے پاس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، تو انہوں نے کہا ابا جان ذرا ٹھہر جائیں۔ انہوں نے بستر لپیٹا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب تھے سردار ابو سفیان بن حرب بن امیہ، بہت بڑے سردار، اب انہیں غیرت لگی کہ یہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں بستر کے لائق نہیں تھا، یہ اٹھایا کیوں ہے چارپائی سے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بیٹی ہے، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں تھے۔ انہوں نے سمجھا ہوگا شاید بستر میلا تو ہٹا دیا، نہیں آپ اس لائق نہیں تھے، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اور آپ مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اب سفارش کیا کرواتے؟ اب جس ناکامی سے نکلے ہیں تو اصحاب صفہ نے بھی کچھ مذاق کر دیا، اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں ڈانٹ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ دیکھیں یہ بہت بڑا سردار ہے، مکہ کا آیا ہوا ہے، اور انہیں کچھ تو تمیز ہونی چاہیے، یہ ہنسی مذاق کر دی ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کہیں انہیں ناراض تو نہیں کر آئے ہو؟
جن سے وہ ناراض ہو جائیں اس سے پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے ان اصحاب صفہ سے. بہرحال تو صلح حدیبیہ جو ہے وہ رینیو نہیں ہو سکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا اور یوں سن 8 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں 10 منٹ یا اس جنگ کو ختم کر دیں یا یہی روک دیں آئندہ کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 میں رمضان میں جو ہے وہ مکہ کی طرف ارادہ کیا. 10,000 کا لشکر آپ لے کر گئے ہیں. وہ بھی سورہ حشر سورہ ممتحنہ وغیرہ میں آپ تفصیلات دے سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو خفیہ رکھا ہے تاکہ ان کو. بہرحال ہم پہنچے تھے کہ مکہ کے اوپر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 10,000 جو ہے جان نثاروں کے ساتھ آئے اور بہرحال وہاں اکا دکا واقعات کے علاوہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا اور مکہ یوں آپ نے فتح کر لیا. اور مکہ فتح کرنے کے بعد پھر تقریباً 1 ماہ بعد یہ جو عرب کے باقی قبائل تھے، یہ جو بنو ثقیف تھے، بنو حوازن تھے، ان سب نے پھر اجتماع کیا اور لشکر کشی کی تیاری کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی خبر پائی ہے تو پھر 1 مہینے بعد پھر وہاں مکہ سے نکلے ہیں اور پھر طائف کا جو ہے وہ آپ نے رخ کیا ہے. راستے میں وہی حوازن والا واقعہ ہوا ہے کہ تقریباً 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. 10,000 جو مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 جو طلقاء جو تھے صحابہ، یعنی یہ طلقاء کہلاتے ہیں جو فتح مکہ کے وقت جو صحابہ ایمان لائے. اور یہ 2,000 یہ ساتھ ہوئے ہیں. 12,000 اور جو ہی راستے میں آگے آپ گئے ہیں تو ایک تنگ گھاٹی سے گزرے ہیں. تو حوازن کی تیر اندازی بڑی مشہور تھی عرب میں. انہوں نے اس قدر شدید تیر اندازی کی ہے کہ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور جو لشکر کا ایک بڑا حصہ تھا وہ پلٹ گیا، یعنی فوری بگدڑ کے نتیجے میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت پھر علم اٹھایا ہے، اپنے گھوڑے سے نیچے اترے ہیں، تلوار کھینچی ہے اور میدان میں پھر پہلی مرتبہ زندگی میں آپ نے رجز پڑھے ہیں کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب لا کذب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، یہاں جو ہے وہ کھڑا ہوں اور میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. کوئی 12,000 کے 12,000 میرا ساتھ دے میں تب بھی نبی ہوں، کوئی ایک بھی نہ دے میں تب بھی نبی ہوں. اور پھر آپ نے آواز لگائی ہے الیہ عباد اللہ کہ لوٹ آؤ میری طرف ہے اللہ کے بندو، کدھر جا رہے ہو. بہرحال فوری ایک مرحلہ تھا، دوبارہ وہ لشکر ہوش میں آیا. اس کا تبصرہ بھی جو ہے قرآن حکیم میں کیا ہے کہ تمہیں جب یوم حنین پر کثرت پر تعجب ہو گیا تھا کہ آج 12,000 ہیں، ہمارے مقابلے میں کون آئے گا، تو دیکھ لیا اصل بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ طائف والا معاملہ بھی جو ہے وہ نپٹا دیا اور سن 8 کا حج آپ نے حکمت عملی کے تحت مشرکین ہی کے زیر انتظام رہنے دیا ہے. یعنی سن 8 کا حج مسلمانوں کا اور مشرکوں کا مشترکہ حج تھا، لیکن انتظامات سارے مشرکوں کے تھے. اس میں بھی ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی چیزیں ہیں جو ریولوشنری پارٹیز ہوتی ہیں کہ انتظامات کرنے اور وہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور کس طرح سے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، ورنہ آپ انتظامات کر نہیں سکتے، چلا نہیں سکتے. آپ کے سارے نظریات اور چیزیں پھر اوندے منہ پڑ جاتی ہیں اگر ان کی انٹیلیجنشیا تک بھی آپ کی دعوت نہ پہنچی ہو. تو یہ ہوا دنیا میں، یہ دونوں ریولوشن ہمارے سامنے آئے ہیں یہ کیسے ہائی جیک ہوئے ہیں، چاہے وہ فرانس کا ریولوشن ہوا ہے، چاہے رشیا کا ریولوشن جو بالشویک ریولوشن ہوا ہے، یہ ہائی جیک کیسے ہوا ہے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اصل جو چاہنے والے تھے وہ ان کے ہاتھوں میں کیسے کھلونا بن گئے. کہ اگر آپ کی دعوت کا رخ جیسے میں نے کہا کہ ٹاپ لیول پر نہ ہو اور ہائی لیول کی انٹیلیجنشیا اور انٹلیکچوئل مائنورٹی جب تک متاثر نہ ہو. بہرحال اب انتظامات کے حوالے سے بھی اگر ذرا دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مکہ کے رہنے والے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ جو ہے وہ مکہ کے، لیکن آؤٹ آف پریکٹس ہے کافی عرصے سے کہ اگر ہم انتظام کریں گے تو ابھی اس طرح نہیں کر پائیں گے. لوگوں کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوگی، وہ کہیں گے یہ کون سا انقلاب آیا، کس طرح آیا کہ یہ ہم حج بھی نہیں کر پا رہے آرام سے. لہٰذا انتظامات انہی کو سپورٹ کیا ہے، وہ انتظامات انہوں نے کیے. سن 9 میں تبدیلی کی ہے. سن 9 میں یہ تبدیلی کی ہے کہ امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا ہے اور حج پھر بھی مشترکہ رہا ہے، لیکن حضور نے دونوں نہیں کیے.
اس کا یہ مطلب نہیں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا، باقیوں نے کی ہے، خود حضور نے نہیں کی۔ سن 8 کا حج بھی مشترکہ تھا، سن 9 کا حج بھی مشترکہ تھا، مشرکین کا اور مسلمانوں کا۔ سن 8 میں مشرکین جو تھے ان کے زیر انتظام تھا، سن 9 میں مسلمانوں کے زیر انتظام تھا۔ سن 9 میں ہی وہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات آئی ہیں کہ جس میں اعلان کر دیا گیا کہ 4 مہینے کے بعد مشرکین کو مہلت دی جاتی ہے کہ نکل جائیں، یا ایمان لے آئے یا نکل جائیں یہاں سے، ورنہ جہاں بھی پائیں قتل کر دیے جائیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو انبیاء اور رسول کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ آتا ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لاتی وہ نبی کی نگاہوں کے سامنے ختم کر دی جاتی ہے، چاہے وہ زمینی آفات سے ہو، آسمانی سے ہو، سمندری سے ہو یا انسانی ہاتھوں سے ہو۔ اور یہ عذاب ان کے اوپر انسانی ہاتھوں سے آیا اور ان کا کہا کہ خاتمہ کر دیا جائے، جزیرہ نمائے عرب سے یہ سارے کے سارے نکل جائیں۔ اور یہ پھر معاملہ ہوا بھی کہ جیسے ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے، اب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نکل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وہی حادثہ بحیرہ احمر میں پیش آیا ہے کہ بحر میں کشتی گئی ہے اور انہوں نے اللہ کو پکارا سب لوگوں نے، تو انہوں نے سوچا کہ محمد بھی تو یہی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ہر اس مشکل گھڑی میں اللہ کو پکارتے ہو تو عام روٹین میں کیوں دوسروں کو پکارتے ہو، چلو واپس چل کر ایمان لاتے۔ تو وہ واپس آئے اور ایمان لائے۔ اسی میں وہ بھی تھا کہ سورہ توبہ میں کہا گیا کہ بہت سارے انسان ایسے بھی لاپرواہ ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کر رہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، حضور کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ تو ایک دم یہ اتنا بڑا اعلان ہو جائے کہ نکل جاؤ تو کہے گا میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں نکال رہے ہیں، میں نے کیا کیا ہے۔ تو اس پر کہا گیا کہ اسے سمجھایا جائے، بتایا جائے، اور پھر اس کے بعد اسے امن والی جگہ پر چھوڑ دیا جائے، پھر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے رہنا ہے ایمان لا کر یا یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو سن 9 میں جو معاملہ یہ اعلان کر دیا گیا مشرکین کا، سن 10 کا حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ شورى آفاق خطبہ جو ہے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور اس کے بعد وہ آپ نے گواہی لے لی، الا هل بلغت والی بھی لے لی کہ میرا مشن جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ یوں جزیرہ نمائے عرب میں بلغ ما انزل الیک من ربک، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی پچھلے سے پچھلی گفتگو میں، کہ ایک طرف اس کی تبلیغ عربوں کو پہنچا دی گئی، اس کی گواہی، اور دوسری طرف لیظہرہ علی الدین کلہ ہو گیا، یہ عرب کے اندر ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو خصوصی معاملہ تھا وہ مکمل ہو گیا، اور آپ کی جو بعثت عمومی ہے کل نوع انسانی کی طرف ہے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا والا معاملہ، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والا معاملہ، اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن میں نے چونکہ وقت کی کمی کے باعث اس کو سائیڈ لائن کر دیا ہے شروع سے، سن 6 کے بعد سے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اگلی دفعہ جو آپ نے بین الاقوامی مرحلہ شروع کیا تھا اور ساتھ ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ اس کو جو لے کر چلے ہیں، اس کو علیحدہ سے میں گفتگو کروں آپ کے سامنے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے 80 یا 90 دن تک آپ بعد میں زندہ رہے ہیں، دنیا میں رہے ہیں، اور یہ 80 اور 90 دن آپ کی بقیہ ساری جدوجہد والی زندگی سے بالکل مختلف ہیں جو نظر آتے ہیں۔ ویسے تو میں کوشش کروں گا کہ اگر اگلے مرحلے میں وہ ہمیں موقع مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری چند دنوں کی باتیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، ورنہ اگر موقع نہ ملے تو مولانا ابوالکلام آزاد کی جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر، اس میں جو عظیم شخصیات ہیں ان کے آخری لمحات کا جو ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے تبصرہ کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لیجئے گا۔ وہ چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی وہ بڑی کتاب نہیں ہے، اگر اس کا مختصر خلاصہ میں کر سکا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو وہ میں کر دوں گا، ورنہ وہاں سے آپ دیکھیے گا تو اس میں بھی آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا۔